نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کی اور نصارہ کی ایک برائی کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابوں کے اندر نازل کیا ہے تو وہ اس کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں۔ کتمان حق کے ساتھ ساتھ، حق کو چھپانے کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، نیکوکار ہم ہیں، صالحین ہم ہیں، متقی اور پرہیزگار ہم ہیں، جنت کے حقدار ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ نیکی کا معیار یہ ہے جو میں نے یہاں پر ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے معیار کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس آیت پر تقریباً سورۃ البقرہ نصف ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ حضرات نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی بات کی، یہود و نصارہ کی برائیوں کی بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان پر جو آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان کا ذکر کیا، اور کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص طور پر مخاطب کر کے ان کے لیے اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ ایمانیات کا تفصیلی ذکر ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ تو درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ماقبل گزر چکا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا، اور جو بعد میں آنے والا ہے اس کا مقدمہ بیان کر دیا، اس کا بھی خلاصہ بیان کر دیا کہ انسان کے ذہن میں آ جائے یہ بات کہ اس سے ماقبل کیا گزرا ہے اور اس کے بعد کیا آنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لیس البر، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ تو نیکی کا جو معیار ہے وہ یہ ساری چیزیں مل کر بنتی ہیں۔ دیکھیں کہ انسان کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، اور انسان کا ایک تعلق بندوں کے ساتھ ہے جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اور انسان کا ایک تعلق وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے، اس کے اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کہ وہ خود کو کس طرح سے کامیاب کرے، تو اس کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر اس ایک آیت پر بندہ عمل کر لے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، قبل الطرف المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف۔ لفظ یہ جو قبل ہے، ایک لفظ ہوتا ہے قبل، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، لیکن جب یہ قبل کے لفظ کے ساتھ آئے گا، قاف کے نیچے زیر اور با کے اوپر زبر ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ قبل المشرقی والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ تو یہود اصل میں چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت کے حقدار ہم ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تو وہ اس بات پر اترانے لگے کہ دیکھو کہ تم ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو لہٰذا معیار وہی ہے جو ہم بیان کریں گے، سچائی وہ ہے جو ہم بیان کریں گے، حق وہ ہے جو ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرمایا تھا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کی ذات اسی طرف ہوگی۔ تو لہٰذا مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، من جو آمنا ایمان لایا،
باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے چونکہ ایمانیات کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ ہے، یعنی کسی ایک جز پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں یہ نیکی کرتا ہوں، بلکہ نیکی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا۔ اس کی تفصیل ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا جس طرح اس پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسی طریقہ سے والیوم الآخر آخرت پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ہر ایک شخص کو کھڑا کریں گے اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، بدکاروں کو ان کی بدکاری کا بدلہ دیا جائے گا، جنت ہے، جہنم ہے، یہ آخرت کا دن ہے، اس پر ایمان لانا۔ والملائکۃ اور فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور نہ وہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس فرشتے کو پیدا کیا ہے وہ اسی مقصد کے اندر جتا ہوا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ والکتاب والنبیین کتابوں پر ایمان کہ جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں، ساری کی ساری سچ ہیں، ان تمام پر ایمان رکھنا۔ اسی طریقہ سے اللہ نے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے آخر میں بھی آ رہا ہے کہ لا نفرق بین احد، کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ نیکی کے یہ بڑے بڑے معیارات ہیں، یہود و نصارہ نے ان تمام کے تمام معیارات کے اندر تحریف کی ہے، ان تمام کے تمام معیارات کو انہوں نے مسخ کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اللہ پر ایمان لانے کی بات تھی تو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے سے مراد یہ تھا کہ اہل ایمان کو اور جو صالحین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے، اور جو اہل کفر ہیں، اہل نفاق ہیں، اللہ کے منکر ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ان کو جہنم کی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، بس ہم جو بھی کرتے رہیں۔ نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ وہ جنت میں وہی جائے گا جو نصرانی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانے کا جو تقاضا تھا تو انہوں نے اس تقاضے کو ختم کر دیا، اور انہوں نے آخرت کے اوپر جو ایمان تھا اس کی جو حقیقت تھی اس کو مسخ کر دیا۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کی بات ہے تو یہود نے کہا کہ نہیں بھائی، جب تک جبریل آپ پر وحی لے کر آتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ جبرائیل نعوذ باللہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو فرشتوں پر جو ایمان لانے کا تقاضا تھا تو انہوں نے اس پر بھی یعنی اس تقاضے کو بھی پورا نہیں کیا۔ اسی طرح کتابوں پر ایمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح نبیوں میں سے وہ تفریق کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ صرف بادشاہ تھے۔ ہاں، وہ ان کو نیک بادشاہ مانتے ہیں کہ وہ نیک بادشاہ تھے۔ اسی طرح جو نصرانی ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ بادشاہ تھے، یعنی نبیوں کی صف سے ان کو نکال دیا۔ اب بھلے ان کو کتنا ہی بڑا بادشاہ مانے، کتنا ہی نیک بادشاہ مانے، جب تک ان کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس طریقہ سے انہوں نے جو ایمانیات تھی ان کو مسخ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا معیار یہ بتایا ہے کہ من آمن باللہ، جو شخص ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ہے معیار، یہ ہے نیکی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حقوق اللہ ہیں یا ایمانیات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کو بیان کر دیا۔ وآت المال، اور دے مال کو، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، اور
یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو بیان کر دیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مالی عبادات کو بیان کر دیا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو نیکی کا معیار بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مال کو دے علی حبہ، کس معیار پر؟ اللہ کی محبت میں، اس میں شہرت مقصود نہ ہو، اس میں کسی پر احسان جتلانا مقصود نہ ہو، کسی کو نیچا دکھلانا مقصود نہ ہو، محض کس لیے؟ اللہ کی محبت میں وہ مال دے۔ ذوی القربہ، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، اعزہ و اقارب کو، جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تو اپنی وسعت میں سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزہ و اقارب کو اس میں سے وہ مال دے۔ والیتامہ اور یتیموں کو، یتیم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور لا یتم بعد الحلم، جب بچی یا بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پھر یتیم نہیں رہتے۔ تو یتیم کو مال اللہ کی محبت کے اندر دینا، اس لیے کہ دیکھیں کہ اس کا سہارا اب کوئی نہیں، اور وہ ضرورت مند ہے، اور وہ محتاج ہے، اب وہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کو سہارا دیا جائے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے، تو اللہ کی محبت میں یتیموں پر خرچ کرنا۔ والمساکین اور مسکینوں کو، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند اور محتاج اس قدر ہو کہ وہ اپنی ضرورت بھی پوری نہ کر سکتا ہو۔ یتیم میں تو اس کا باپ فوت ہو گیا بچے کا، مسکین وہ ہے کہ جو شخص اپنی ضرورت کو باوجود کوشش کے پورا نہ کر سکے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ جو یتیم ہے تو اس کے سر سے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب اس کی ضرورت کے پورا ہونے کا امکان بہت کم ہے، اور مسکین چونکہ خود موجود ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور وہ محتاج ہے، تو گویا کہ ایک طریقہ سے اس کی ضرورت پورا ہونے کا ایک سائبان موجود ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یتیم کو پہلے ذکر فرمایا ہے اور مسکین کو بعد میں۔ وابن السبیل اور مسافروں کو، مسافر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر بڑا مالدار ہے، اس کو تنگ دستی نہیں ہے، لیکن جب وہ سفر میں گیا اس کا سامان گم ہو گیا، آج کل ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جیب کٹ گئی، موبائل چوری ہو گیا، اب اس کے پاس پیسہ کسی طریقے سے نہیں آ سکتا، وہ راستے میں کھڑا ہے، نہ آگے جانے کا ہے نہ پیچھے جانے کا، تو اس مسافر کو پیسے دینا۔ بلکہ یہ جو یعنی یتامہ، مساکین اور وابن السبیل ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی مستحق ٹھہرایا ہے۔ یہ جو مسافر ہے اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی بھلے وہ گھر میں کھاتا پیتا ہو لیکن جب راستے میں آ کر رک گیا ہے، اب اس کے پاس اس کا توشہ ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، کوئی بھی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اب وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا ہے، دوسرے مسلمانوں کی طرف وہ دیکھ رہا ہے، تو ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ والسائلین اور سوال کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت مند بنا کر آپ کے دروازے پر کھڑا کر دیا، تو اب انسان کے اندر جتنی بھی وسعت ہو، جتنی گنجائش ہو، تو اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق اس کی ضرورت کو وہ پورا کرے۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی اگر کوئی یعنی غلام ہے تو اس غلام کو آزاد کروانے میں پیسہ خرچ کرے تاکہ اس کی وہ آزاد ہو جائے، تاکہ وہ اپنی اس غلامی کے طوق سے نکل آئے، تو مال کو خرچ کرے۔ تو اس میں ایمانیات کا ذکر ہوا، حقوق اللہ کا، اس میں حقوق العباد کا ذکر ہو گیا۔ اور یہاں سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بندے کا تعلق اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، جس کو ہم عبادات کہتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو اوپر والے سارے معاملات ہیں ذوی القربہ، یتامہ، مساکین وغیرہ کے ساتھ جو مالی معاونت ہے،
وہ زکوٰۃ سے بھی کی جا سکتی ہے، اگر وہ مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر الگ ذکر فرمایا اس لیے کہ یہ بندے کی اپنی عبادت ہے، یہ بندے کا اپنے ساتھ احسان ہے، اپنے ساتھ اس کی بھلائی ہے، تو اوپر والا معاملہ الگ ہے اور نیچے کا معاملہ الگ ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور والموفون پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں۔ تو یہ معاشرت کا اصول بیان کر دیا کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدے کو پورا کرنے کے بعد وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، قیامت کے دن تم سے تمہارے وعدوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جو آدمی جتنی استطاعت ہو، جتنی طاقت ہو، جتنی گنجائش ہو، اس کے مطابق وہ وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر بالفرض اس سے وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، وعدہ وفا نہیں ہو سکتا، تو دھوکہ نہ دے، صاف صاف اس کو کہہ دے کہ اس وعدے کو میں پورا نہیں کر سکتا، یا مجھے یہ پریشانی آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، یا یہ تنگی آ گئی، اس وجہ سے میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، فقر میں، مالی تنگی میں، والضراء، اور بیماری میں، وحین البأس، اور جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو انسان پر تین طرح سے مصیبتیں آتی ہیں، مالی مصیبت آتی ہے، بدنی مصیبت آتی ہے، روحانی مصیبت آتی ہے۔ تو مالی مصیبت کے اندر بھی صبر کرنا، فقر آ جائے، تنگ دستی آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو اس میں صبر سے کام لینا، آہو بکا نہ کرنا، اللہ کی ناشکری کے جملے نہ بولنا۔ دوسرے نمبر پر آدمی پر مصیبت آتی ہے بدنی، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تو ایسی بیماری آتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اعضاء تک کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اس پر صبر کرنا، آہو بکا نہ کرنا، اللہ کی ناشکری کے جملے نہ نکالنا۔ اور تیسرے نمبر پر روحانی، اور روحانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان اور مال، اس میں سب کچھ لگ رہا ہے، تو اس پر بھی صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور صبر کرنے والے ہیں فقر میں یعنی مالی مصیبت میں، والضراء بیماری میں یعنی بدنی مصیبت میں، وحین البأس اور روحانی یعنی اس میں تو انسان کی جان جانے کا خدشہ ہے نا، اور جنگ سے واپس لوٹ آنا، جنگ سے بھاگ آنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ شمار فرمایا ہے۔ اور گناہ کا تعلق چونکہ انسان کے روحانی معاملات کے ساتھ، تو اس پر صبر کرنا، ٹھہرے رہنا، قائم رہنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو اپنی بات میں سچے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ دعویٰ تو ان کا اہل ایمان ہونے کا، دعویٰ تو ان کا اللہ کے محبوب ہونے کا، لیکن کوئی عمل پورا کرنے والے نہیں۔ جو ان اعمال کو کرے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے اقوال کے اندر سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اس پر پھر ایک مزید بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے معیار کے مطابق متقی ہیں۔ ایک تو ہے آدمی کا اپنا دعویٰ کہ وہ کہے کہ میں متقی ہوں،
ایک بات یہ ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ متقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معیار مقرر کر دیا ہے، جو اس معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ شخص اللہ کے نزدیک سچا بھی ہے اور اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔